میرا نام اسد ہے اور میں ایک کریانے کی دکان چلاتا ہوں۔ آج میں اپنی کریانے کی دکان جلد بند کر کے گھر آ گیا تھا۔ اب تو میری شادی بھی ہو چکی تھی اور میری خوش قسمتی یہ کہ مجھے نمرہ جیسی اچھی اور پیاری بیوی ملی تھی۔ میں خوشی خوشی گھر لوٹا تھا اور اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ نمرہ نماز پڑھنے میں مشغول تھی۔ اس کو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو گیا تھا۔ میں بولا، نمرہ میری طبیعت خراب ہے، نماز پڑھ کر مجھے ایک کپ چائے بنا دینا۔ مجھے ایسا کہہ کر بہت خوشی ہوئی تھی کیونکہ پچھلے 2 سال سے میں اپنا ہر چھوٹا بڑا کام خود ہی کیا کرتا تھا، کیونکہ امی کو فالج کا اٹیک ہو چکا تھا اور وہ بیچاری تو بس بستر تک محدود رہ گئی تھی۔ میری طبیعت خراب ہوتی تب بھی مجھے ہی کام کرنا پڑتا، جبکہ امی کے لیے میں نے ایک نرس گھر میں رکھی ہوئی تھی جسے میں معقول تنخواہ دیتا۔ میری آنکھیں بہت بوجھل ہو چکی تھیں۔ میں ایسا ہی لیٹا لیٹا سو گیا تھا۔ رات کے تقریباً 2 بجے میری آنکھ کھلی تھی۔ بھوک اور پیاس کی شدت سے میں نڈال ہو چکا تھا۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھا تو دیکھا کمرے میں 0 پاور کا بلب جل رہا ہے اور میری بیوی محو عبادت ہے۔ اس پر ایک نظر ڈال کر میں کمرے سے باہر آ گیا۔ میں نے خود ہی فریج سے کھانا نکالا اور گرم کرنے لگا۔ دل میں عجیب سا گلہ آ گیا تھا۔ کیا ہوتا جو نمرہ میرے لیے چائے بنا دیتی۔ میں نے اس سے کہا بھی تھا کہ میری طبیعت خراب ہے، مگر اس کو میری ذرا بھی پرواہ نہیں ہوئی تھی۔ میں کھانا کھاتے ہوئے نمرہ کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ میری اور نمرہ کی شادی کو 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ اس 1 ہفتے میں اس نے مجھے خود سے بات کرنے کا موقع بھی نہیں دیا۔ وہ تو ہر وقت عبادت میں مشغول رہتی تھی۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ شاید وہ اس شادی سے خوش نہیں ہے۔ کھانا کھا کر میرا دھیان امی کی طرف گیا کیونکہ ان کے کمرے سے ہائے ہائے کی صدا آ رہی تھی۔ میں جلدی سے ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور امی سے بات چیت کرنے کی کوشش کرنے لگا تو انہوں نے اپنی ٹانگ کی طرف اشارہ کیا۔ ان کی ٹانگ میں شاید درد تھا۔ میں ٹانگ دبانے لگا۔ میں بہانے سے امی سے پوچھنے لگا، امی نمرہ کیسی ہے؟ میری شادی کو ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے، اس لیے میں چاہتا تھا کہ امی سے ان کی پسند کے بارے میں پوچھ لوں۔ امی نے نمرہ کا نام سنتے ہی ناگواری سے منہ پھیر لیا تھا۔ میں ان کے اس اظہار کو سمجھ نہیں پایا۔ میں نے اپنا سوال دہرایا اور بولا، امی نمرہ اچھی تو ہے نا؟ آپ کا خیال تو رکھتی ہے نا؟ امی نے دائیں بائیں نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھے امی کے اس رویے نے تشویش میں ڈال دیا تھا۔ کیا نمرہ میرے ساتھ ساتھ امی کو بھی نظر انداز کر رہی تھی؟ اس سے پہلے کہ میں امی سے کچھ اور پوچھتا تبھی نمرہ امی کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی اور بولی، آپ آج جلدی اٹھ گئے؟ میں نے سر ہلا دیا اور بولا، تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ بولی، اس وقت موسم ذرا ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو میں اپنے نوافل سے فراغت پا کر امی کی ٹانگیں دبا دیتی ہوں اور ان کے جسم کو کمبل سے ڈھک جایا کرتی ہوں۔ میں مسکرا دیا۔ اب میں سمجھا امی کو نمرہ پر کس بات کا غصہ تھا۔ شاید اسے آج ان کے پاس آنے میں دیر ہو گئی تھی۔ مجھے نیند آ رہی تھی، اس لیے میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ صبح میری آنکھ کھلی تب بھی نمرہ کمرے میں نہیں تھی۔ میں نہا دھو کر کام پر جانے کے لیے تیار ہو گیا اور باہر آ گیا۔ نمرہ ناشتہ بنا چکی تھی اور اب وہ بڑی محبت سے میری امی کے پاس بیٹھی ان کے منہ میں دلیا ڈال رہی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ اگر امی کی اپنی بیٹی ہوتی تب بھی وہ ان کا اس طرح خیال نہ رکھ پاتی۔ میں بغور نمرہ کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر محبت ہی محبت نظر آ رہی تھی۔ جب وہ امی کو کھانا کھلا چکی تو میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں اس کے اندر کے حالات جاننے کے لیے بولا، نمرہ تم بھی کہتی ہوگی کہ شوہر کے ساتھ ساتھ اس کی بیمار ماں کو بھی سنبھالنا پڑتا ہے۔ نمرہ ایک دم سے بولی، اللہ نہ کرے اسد کہ میں کبھی امی کے بارے میں ایسی بات سوچوں بھی۔ آپ جانتے ہیں نا، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی بہت اہم ہیں۔ حقوق العباد کی تو معافی بھی نہیں ہے۔ پھر آپ کی والدہ میرے لیے نیکیاں کمانے کا ایک ذریعہ ہے۔ موت کے بعد تو ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوتی ہے۔
جب میں امی کی طرف دیکھتی ہوں تو مجھے وہ نیکیوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر نظر آتی ہیں جس میں سے جتنا چاہے فیض حاصل کر سکتی ہوں۔ نمرا کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس طرح تو کبھی میں نے بھی نہیں سوچا تھا، حالانکہ وہ میری ماں تھی، ان کی خدمت مجھ پر فرض تھی۔ خیر، اس دن کے بعد میں امی کی طرف سے بے فکر ہو گیا تھا۔ فکر تھی تو بس مجھے نمرا کی۔ میں چاہتا تھا کہ نمرا بس میری ہو جائے۔ یوں تو وہ میری بیوی تھی، مگر میں چاہتا تھا کہ جب میں گھر میں قدم رکھوں تو وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر میری طرف متوجہ ہو جایا کرے۔ میں اس سے یہ بات اپنے منہ سے کہنے سے ڈرتا تھا، کیونکہ میں جب بھی گھر آتا وہ عبادت میں مشغول ہوتی۔ پھر میں اس سے کس منہ سے کہتا کہ نمرا تم میرے آنے پر عبادت چھوڑ دیا کرو۔ اتنی ہمت بہرحال مجھ میں نہیں تھی، لیکن میں اندر ہی اندر سے سخت الجھن کا شکار تھا کہ بھلا یہ کیسی شادی ہوئی۔ بیوی کی تو صورت بھی ابھی تک میں نے غور سے نہیں دیکھی تھی۔ ان حالات نے مجھے چڑچڑا بنا دیا تھا۔ میں کام سے واپس آیا تو مجھے بہت بھوک لگی تھی۔ میں بولا، نمرا کھانا لے آؤ۔ وہ میری طرف دیکھ کر بے حد ڈر گئی تھی۔ میں بولا، میں نے کچھ کہا ہے؟ کھانا مانگا ہے تم سے یا پھر کھانا بھی میں خود ہی لے لوں؟ وہ بولی، دراصل اسد میں نے ابھی کھانا نہیں بنایا۔ آج میں چاہتی تھی کہ قرآن پاک ختم کر کے ہی اٹھوں۔ 2 سپارے رہ گئے تھے، وہ پڑھتے پڑھتے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، مگر الحمدللہ میں نے قرآن پاک ختم کر لیا ہے۔ میں بولا، نمرا شاید تم بھول رہی ہو کہ میں تمہارا شوہر ہوں اور میری خدمت کرنا اور میری دلجوئی کرنا تم پر فرض ہے۔ لوگ شادی کرتے ہیں تاکہ ان کی زندگیوں میں سکھ آ جائے، خوشی آ جائے، مگر میں تو تم سے شادی کر کے پھنس گیا ہوں۔ تم نے ایک دن مجھے سکون نہیں دیا، کبھی میرے پاس بیٹھ کر میرا حال چال دریافت نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ اسد آپ کیسے ہیں۔ تمہیں فکر ہوتی ہے تو بس نماز قرآن کی۔ اگر تمہیں عبادتوں کا اتنا ہی شوق تھا تو شادی کیوں کی؟ گھر کے کونے میں پڑی عبادت کرتی رہتی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی غصے میں جھنجھلاہٹ میں میرے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے تھے۔ نمرا میری باتیں سن کر رونے لگی۔ تب مجھے اپنے لہجے کی سختی کا اندازہ ہوا تھا۔ وہ روتے ہوئے بولی، اسد دراصل میں عبادتوں کا سہارا لے کر خود کو آپ سے دور رکھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ میرے قریب نہ آ جائیں۔ نمرا کی بات سن کر میں دنگ رہ گیا تھا۔ میں بولا، نمرا تم مجھ سے دور کیوں رہنا چاہتی ہو؟ وہ آگے بڑھی تو اس نے مجھے اپنے ہاتھ پر ایک نشان دکھایا۔ وہ سیاہ نشان تھا۔ نمرا بولی، میرا یہ نشان ایک بزرگ نے دیکھا تھا اور انہوں نے کہا تھا اس لڑکی کی شادی جس شخص سے ہوگی وہ 7 دنوں کے اندر اندر مر جائے گا۔ امی یہ بات سن کر بہت پریشان ہو گئی تھی۔ وہ بزرگ کے قدموں میں جا گری اور بولی، اللہ کے واسطے اس مسئلے کا کوئی حل نکال دیں، اس مصیبت کا کوئی توڑ کر دیں۔ میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی ساری زندگی میری دہلیز پر بیٹھی رہے۔ تب بزرگ نے کہا کہ جب اس بچی کی شادی کرو تو اس کو نصیحت کرنا کہ یہ 40 روز تک اپنے شوہر سے دور رہے اور 40 دن عبادتوں میں مشغول رہے۔ جس قدر یہ عبادت کرے گی اتنی جلدی اس لڑکی کے سر سے نحوست ٹلے گی۔ بس میں آپ کو یہ بات بتانے سے ڈرتی تھی کہ کہیں آپ مجھے منحوس سمجھ کر طلاق ہی نہ دے دیں۔ میں نمرا کی معصومیت پر ہنس دیا تھا۔ میں بولا، نمرا میں ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا۔ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تم بلا وجہ مجھ سے اتنے دن دور رہیں۔ نمرا میری بات سن کر بہت گھبرا گئی اور بولی، اسد میری زندگی میں آنے والے آپ پہلے مرد ہیں۔ آپ سے قبل نہ کسی نے مجھے دیکھا ہے اور نہ ہی میں نے کسی غیر محرم مرد کو آنکھ اٹھا کر دیکھا ہے۔ آپ ہی میری کل کائنات ہیں۔ میں آپ کو اپنی نحوست کی وجہ سے کھونا نہیں چاہتی۔ آپ خدا را یہ 40 روز مجھ سے دور رہیں۔ میں نے نمرا کے چہرے پر بہت بے بسی دیکھی تھی، اس لیے میں نے اس کی بات مان لی۔ وہ بے انتہا خوش ہو گئی تھی۔ نمرا کی باتیں سن کر میں اندر تک سرشار ہو گیا تھا۔ مجھے تو یہی لگنے لگا تھا کہ شاید میری بیوی مجھ سے پیار نہیں کرتی، اس لیے وہ مجھ سے دور رہتی ہے۔ خیر، نمرا کی بات سننے کے بعد اب میں کافی پرسکون ہو گیا تھا۔
اب جب بھی میں اسے عبادت میں مشغول دیکھتا تو مجھے اس پر بے انتہا پیار آتا، کیونکہ وہ یہ سب میری زندگی بچانے کے لیے کر رہی تھی۔ ہماری شادی کو کافی دن گزر چکے تھے۔ میں نے سوچا کہ اب امی کے خیالات معلوم کرتا ہوں کہ وہ نمرا کے بارے میں کیا سوچتی ہیں۔ میں امی کے پاس آ کر بیٹھا تو امی نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا، جیسے وہ کسی سے ڈر رہی ہوں۔ پھر وہ اشارہ کر کے کہنے لگی کہ نمرا کو طلاق دے دو۔ میں تو یہ دیکھ کر ہی حیران رہ گیا تھا۔ میں بولا، امی یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ آپ کیسی ماں ہیں جو میرا گھر اجاڑنا چاہتی ہو؟ تب امی نے مجھے اشاروں سے کہا کہ تمہاری بیوی میرا خیال نہیں رکھتی، تم میری نرس کو واپس لے آؤ۔ تبھی نمرا بھی امی کے کمرے میں آ گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران ہوئی اور بولی، اسد آپ یہاں کب آئے؟ میں بولا، ابھی ابھی آ کر بیٹھا ہوں۔ نمرا بھی ہمارے پاس ہی بیٹھ گئی۔ تب امی بڑے آرام سے لیٹی رہیں۔ میں امی کے پاس جب بھی جاتا، دن رات صبح شام، تھوڑی ہی دیر بعد نمرا وہاں آ جاتی۔ اس بات کا تو یہی مطلب تھا نا، وہ وقفے وقفے سے امی کو چیک کرنے آتی رہتی ہے۔ پھر نہ جانے امی یہ سب کیوں کہہ رہی تھیں۔ میں نے اس دن کے بعد بھی 2-3 بار امی سے سلسلے میں بات کرنے کی کوشش کی، مگر امی ہر بار مجھ سے یہی مطالبہ کرتی کہ نمرا کو طلاق دے کر نرس کو میرے پاس لے آؤ۔ اب مجھے امی پر غصہ آنے لگا تھا۔ وہ اپنے مطلب کی خاطر چاہتی تھیں کہ ان کے بیٹے کا گھر اجڑتا ہے تو اجڑ جائے، مگر ان کے آرام کے لیے نرس ان کے پاس آ جائے۔ میں تو نرس کو چھٹی دینے کے حق میں ہی نہیں تھا، مگر شادی کے دوسرے ہی دن نمرا نے میرے سامنے یہ فرمائش رکھ دی کہ آپ نرس کی چھٹی کر دیں، میں امی کا خیال رکھوں گی۔ میں بولا، نہیں نمرا، میں تم پر بلا وجہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ نرس امی کا خیال رکھے گی، تم بس میرا خیال رکھا کرنا۔ میری بات سن کر نمرا مجھ سے بہت خفا ہو گئی تھی۔ وہ بولی، مجھے لگتا ہے کہ آپ مجھ پر بھروسہ ہی نہیں کرتے، اسی وجہ سے نرس کو رخصت نہیں کرنا چاہتے۔ میں اپنی نئی نویلی دلہن کو خود سے بدگمان نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے نرس کو کہا کہ آج کے بعد تم مت آنا۔ نمرا بے انتہا خوش ہوئی تھی۔ پھر اس کا امی کے ساتھ لگاؤ بھی تو بہت اچھا تھا۔ وہ تو امی کو نیکیوں کی کنجی سمجھتی تھی۔ اب اگر میں اس سے کہہ دیتا کہ میں پھر سے نرس رکھنا چاہتا ہوں تو وہ یقیناً مجھ سے خفا ہو جاتی، اس لیے میں نے امی کی بات انسنی کر دی تھی۔ دن گن گن کر کاٹ رہا تھا کہ جب 40 دن پورے ہوں میں اور میری بیوی اپنے رشتے کا آغاز کریں۔ نمرا بھی مجھ سے اکثر کہا کرتی کہ دن کٹے نہیں کٹتے، دل میں بہت سی باتیں ہیں جو میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں، مگر ایک بار ہی 40 دن بخیر و عافیت گزر جائے، پھر آپ کے ساتھ ہر بات شیئر کیا کروں گی، کیونکہ مجھے آپ سے بے انتہا محبت ہو چکی ہے۔ میں نمرا کی بات سن کر 7ویں آسمان کی سیر کرنے لگتا۔ ایک دن میں کام سے واپس آیا تو نمرا بولی، امی کھانا نہیں کھا رہی، منہ انہوں نے مضبوطی سے بند کر رکھا ہے، انہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلیں۔ میں پریشان ہو گیا، جلدی سے امی کے پاس گیا تو میں نے ان سے کھانا نہ کھانے کی وجہ معلوم کی، تو انہوں نے مجھے اشاروں سے سمجھایا کہ میں تب تک کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک تم اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے دیتے۔ میں امی کی بات سن کر سخت غصے میں آ گیا تھا۔ میں بولا، نہیں کھانا تو نہ کھائیں، مجھ پر کوئی احسان نہیں ہے آپ کا۔ میں اٹھ کر چھت پر چلا گیا تھا۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ عورت ساس بننے کے بعد اتنی سنگدل کیسے ہو سکتی ہے۔ اب میری امی کو ہی دیکھ لیں، وہ خود معذور تھیں، میری بیوی کی محتاج تھیں، مگر پھر بھی میرے گھر میں پھوٹ پڑوانا چاہتی تھیں۔ میں نے نمرا سے کہہ دیا کہ امی کو کھانا دینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا پیٹ خراب ہے، مگر جیسے ہی رات ہوئی تو میرے پیٹ میں بھوک سے چوہے دوڑنے لگے تھے۔ تب میرے دل کو کچھ ہوا تھا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں نے خود کو لعنت ملامت کی کہ چلو امی تو بیمار ہیں، اور بیماری میں انسان چڑچڑا ہو ہی جاتا ہے، اب بھلا تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ معذور عورت کے ساتھ ضد کرتے رہو۔
मैंने जल्दी से अम्मी का दलिया उठाया और उनके पास ले गया। अम्मी की आंख से भी आंसू रवा थे। उन्होंने मुझे इशारे से कहा कि बेटा मेरे लिए मेरी नर्स वापस ले आओ। मैंने हामी भर दी, मगर मैं निम्रा की नाराजगी से डरता था। इस चीज का मैंने ये हल निकाला था कि मैंने निम्रा से कह दिया कि मैंने डॉक्टर को कॉल करके अम्मी की कंडीशन के बारे में बताया था। वो अपनी एक नर्स को अम्मी की कंडीशन मालूम करने के लिए भेज रहे हैं। निम्रा मेरी बात सुनकर गमज़दा सी हो गई थी, मगर बोली कुछ भी नहीं। मैंने दिल में शुक्र किया कि इसने हंगामा नहीं खड़ा किया। मैं अस्पताल जाकर नर्स को ले आया था। मैंने नर्स से कह दिया था कि अम्मी की बीमारी के मुतालिक एक एक बात मुझे बताना है। उसने हाँ में सर हिला दिया। मैं इसे घर छोड़कर खुद काम पर चला गया। काम से वापस आया था, मैं सीधा अम्मी के कमरे में चला गया था। मैं बोला, सिस्टर अम्मी की कंडीशन अब कैसी है? वो बोली, असद साहब आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। इससे पहले नर्स अपनी बात मुकम्मल करती। निम्रा भी वहीं आ गई थी। वो निम्रा की तरफ देखकर बोली, आपकी मिसेस कहाँ जॉब करती हैं? मैं बोला, नहीं, ये घर में ही होती है, ये जॉब नहीं करती। नर्स हैरत से बोली, तो फिर ये सुबह से नजर क्यों नहीं आई? मैंने निम्रा के चेहरे से हवाइयां उड़ते हुए देखा था। वो बोली, दरअसल इतने अरसे से दिन रात अम्मी की खिदमत में लगी रहती हूँ। आज फारिग थी तो अपनी नींद पूरी करने लगी थी। मैंने निम्रा को बहाने से कमरे से बाहर भेज दिया कि तुम खाना लगाओ, भूख बहुत लगी है। तो वो बाहर चली गई। मैंने नर्स से कहा कि खुलकर बात करें। वो बोली, आपकी वालिदा की कंडीशन निहायत क्रिटिकल है। सफाई ना होने की वजह से उनके जिस्म पर जख्म बन चुके हैं। ये जख्म बहुत तकलीफदेह हैं, इनमें खुजली भी होती है। मगर आप जानते हैं ना, आपकी वालिदा माजूर हैं। फिर खुद सोचें वो ये सब कैसे बर्दाश्त करती होंगी। असद साहब, अगर आप अपनी वालिदा का ख्याल नहीं रख सकते तो उन्हें किसी अस्पताल में एडमिट करवा दें या फिर उन्हें किसी ओल्ड होम ही भेज दें। आप अपने लिए जहन्नुम की आग तो मत पैदा करें। मैं नर्स की बातें सुनकर कांपने लगा था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं जल्दी से घर से बाहर निकल गया और अपनी गाड़ी में बैठकर घंटा भर रोता रहा और अल्लाह से अपनी कोताही की माफ़ी मांगता था। जब आंसू खुश हो गए तो मैं घर वापस आ गया। निम्रा बोली, आप कहाँ चले गए थे? मैंने झूठ बोल दिया कि दोस्त की कॉल आ गई थी, वो ही सुनने बाहर चला गया था। निम्रा बोली, नर्स ने अम्मी की क्या रिपोर्ट दी है? मैं बोला, सिस्टर कह रही थी लेटे रहने की वजह से अम्मी की भूख कम हो गई है, फिजियोथेरापी की ज़रूरत है। वो एकदम से पुरसुकून हो गई थी। मैंने उससे कह दिया कि मैंने बाहर से खाना खा लिया है, अब बस आराम करना चाहता हूँ। मैं सोने के लिए लेट गया, मगर नींद कहाँ आनी थी। मुझे तो नर्स की बातें रह रहकर याद आ रही थीं। रात का ना जाने कौन सा पहर था जब मेरी आंख खटके से खुली थी। मैंने आंखें खोल कर देखा तो निम्रा अलमारी में से एक सया बैग निकाल रही थी। वो निकालकर इसने आहिस्ता से अलमारी बंद कर दी और कमरे से बाहर निकल गई। मैं भी उठ बैठा था। थोड़ी देर बाद कमरे से निकल आया कि आखिर देखूं तो सही मेरी बीवी कहाँ जा रही है। मैं भी दबे कदमों इसका पीछा करने लगा था। वो छत पर जा रही थी। मैं भी जल्दी से छत पर चढ़ गया। तब सामने का मंजर देखकर मैं सख्ते में आ गया था। छत पर एक लड़का खड़ा था। निम्रा बोली, इस सिया बैग में मैंने अपना सारा जेवर और पैसे वगैरह डाल लिए हैं। अब मेरा यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि मेरी शादी को 40 दिन होने वाले हैं। फिर तो घर में एक नर्स भी आ गई है। मैं तुमसे ना तो दिन के टाइम मिल सकूंगी और ना ही रात में। आज भी नर्स ने मेरी शिकायत मेरे शौहर को लगा दी है कि मैंने दिन भर तुम्हारी बीवी को घर में नहीं देखा। ये तो शुक्र है कि इसे मालूम ना पड़ सका कि मैं छत पर तुम्हारे साथ थी। चलो भाग चले यहाँ से। वो लड़का बोला,
ہاں یہ بیگ مجھے دے دو۔ اس سے پہلے کہ نمرا وہ بیگ لڑکے کو تھماتی، میں نے جھٹ سے وہ بیگ اس کے ہاتھ سے پکڑ لیا تھا۔ نمرا مجھے دیکھ کر بے انتہا ڈر گئی تھی۔ اسے کچھ سمجھ میں نہ آیا تو اسی رسی کو پکڑ کر چھت سے نیچے اترنے کی کوشش کرنے لگی جہاں سے وہ لڑکا آیا تھا، مگر اس کی گرفت رسی پر مضبوط نہ تھی، جس کی وجہ سے وہ نیچے گر گئی اور اس کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ میں لڑکے کو دبوچنا چاہتا تھا مگر وہ کمال مہارت سے کود گیا اور یہ جا وہ جا۔ میں نیچے اتر کر نمرا کے پاس گیا اور بولا، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ میں نے نمرا کو 3 طلاقیں دی، پھر بولا، جی تو چاہتا ہے کہ شور مچا کر سارے محلے والوں کو اکٹھا کر لوں اور کہوں کہ دیکھو کیسے میری بیوی گھر سے بھاگتے ہوئے نیچے گر گئی اور اس کا عاشق بھی اس کو چھوڑ کر بھاگ گیا۔ وہ رونے لگی تو میں بولا، سچ سچ کہو، تو کیا واقعی عبادت گزار تھی یا میرے سامنے بنتی تھی؟ وہ رونے لگی اور بولی، اگر عبادت گزار ہوتی تو کیا یہ سب کرتی؟ میں نے تم سے آج تک جو بھی کہا وہ جھوٹ ہی کہا۔ دراصل میں فہیم سے محبت کرتی تھی، اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر تمہارا رشتہ آ گیا تو والدین نے تمہارے ساتھ رخصت کر دیا۔ فہیم نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ میں تم سے دور رہوں۔ اگر تم نے مجھے ہاتھ بھی لگانے کی کوشش کی تو وہ خود کو جان سے مار ڈالے گا، اس لیے میں نے تم سے دور رہنے کے لیے کبھی عبادت کا ڈھونگ رچایا تو کبھی نحوست کا، کیونکہ مجھے علم ہے کہ ہم مسلمانوں کو عبادت کے نام پر بے وقوف بنانا بہت آسان ہے۔ میں ہنس کر بولا، تمہاری خاطر جان دینے والا تو تمہیں اس حال میں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ پھر میں اسے گاڑی میں ڈال کر اسپتال لے گیا اور اس کے والدین کو فون کر کے وہیں پر بلا لیا تھا۔ میں بولا، نمرا، آج کے بعد کسی کو اللہ کے نام پر بے وقوف بنانے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے عیب پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ اگر اللہ تمہارا پردہ تمہارے والدین کے سامنے سے ہٹا دے اور ان کو علم ہو جائے کہ ان کی بیٹی شادی کے بعد شوہر کو دھوکہ دے کر اپنے عاشق سے ملتی رہی ہے تو سوچو تمہارا پرسان حال کون ہوگا۔ نمرا میری بات سن کر رونے لگی اور میں اسپتال سے باہر نکل کر یہ سوچنے لگا کہ حد سے زیادہ نیک نظر آنے والے لوگوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ جو سچ میں نیک ہوتا ہے وہ لوگوں کے سامنے اپنی عبادت کا ڈھنڈورا نہیں پیٹتے۔